بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب پڑھیں اور کب نہیں؟ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے جس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں اللہ نے 10 نیکیاں مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مجید جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کاموں کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے نام اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے گولے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے دروازوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی حروف ہیں، ہر حرف جہنم سے نجات کا باعث بنے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں اور اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا۔ ہمارا کام اسباب اختیار کرنا ہے۔ بندہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے بس میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سب اختیار اپنے خدا کو دے دیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر بھروسہ ہی اعلیٰ چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کیا ہم اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو۔ یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ پہلے مزدوری پر جائیں، اپنے کام پر جائیں، اپنا کاروبار کریں، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے کس سے نکالا، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے ہمارے ہر لقمے پر، مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟
اب اللہ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ خوراک والی نالی میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دیا۔ نیک کام شروع کرنے سے پہلے کھانا کھاتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ، فریب اور مکر کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے دیو ہیکل اور شاندار منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوائے، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کماؤ؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ ڈونگ رچاؤ؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ یہ فراڈ کرو؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، لہٰذا حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں صرف حلال کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور اگر کوئی انسان حرام کام کرتا ہے تو پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے، اللہ آپ کو گناہ یا پھر ہدایت کے راستے پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے ایک دن، اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے ایک دن آؤ گے میرے پاس، سب آؤ گے، تب ہم فیصلہ کریں گے انصاف کے دن کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جو سمجھ جائے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے اور کب نہیں۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔